اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینوں کو مقرر فرمایا ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، اور ہمارے یہاں ہر کسی مہینے کے تعلق سے کوئی نہ کوئی بدعت پائی جاتی ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ، گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ ان بدعات اور خرافات کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور محرم کی بدعات اور خرافات کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، جس مہینے کے اندر آج ہم اپنے لمحات گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کے تعلق سے بھی برے برے خیالات اور بد عقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور پھر اس مہینے کے اندر کوئی بھی کام نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے ہیں، تجارت نہیں کرتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا کام بگڑ جائے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے جو نام نہاد مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اور دور جاہلیت کے اندر بھی وہ لوگ انہی عقائد کے اندر ملوث تھے، وہ بھی یہی عقائد رکھتے تھے، وہ بھی اس ماہ سفر کو، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، وہ بھی اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، خوشیوں کی جو محافل ہوتی ہیں ان کو نہیں رچاتے تھے، اس ڈر سے، اس عقیدے سے کہ ہمیں نحوست پہنچ جائے گی، ہمارا کام بگڑ جائے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ فی نفس کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے نتائج ہوں گے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو نتائج بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو نتائج بھی برے ہی نکلیں گے۔ اور کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، کسی چیز کو منحوس قرار دینا، کسی وقت کو، کسی انسان کو یا کسی جانور کو منحوس قرار دینا، اس چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو دور جاہلیت کے اندر بد عقیدگیاں، جو خرافات اور توہمات پائے جاتے تھے، وہی بد عقیدگیاں، وہی توہمات کلمہ گو مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور جو قوم، جو لوگ دین اسلام سے اعراض کرتے ہیں، دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، انہی لوگوں کے اندر یہ توہمات اور بدشگونیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں ہر چیز کے اندر نحوست ہی نحوست نظر آتی، انہیں ہر کام کے اندر بے برکتی نظر آتی، اور ان توہمات کی وجہ سے انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ پر پختہ ایمان اور یقین، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ انسان کو قوی بنا دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع نقصان کا اختیار صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین نے نفع نقصان کا اختیار، مشکل کشائی اور حاجت روائی کا اختیار کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا، اور کسی بزرگ اور ولی کو بھی نہیں دیا۔ اور اگر رب کائنات یہ مشکل کشائی، حاجت روائی کا اختیار کسی کو دیتا، اگر رب العالمین نفع نقصان کا اختیار کسی کو دیتا تو امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، کیونکہ وہ کائنات کے سردار ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام اعظم ہے، وہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، وہ محبوب خدا پیغمبر ہیں۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں رب العالمین قرآن کریم کے اندر؟ فرمایا قل، اے نبی علیہ السلام، اے میرے محبوب پیغمبر، اے کائنات کے امام، اے پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور کو بھی نفع نقصان کا اختیار دیا ہے، کوئی اور بھی مشکل کشائی حاجت روائی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی عالم الغیب ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ رب العالمین میرے لیے چاہے، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، اگر میں غیب داں ہوتا تو میں خیر کے خزانے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے برائی چھوتی تک نہیں،
ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، بے شک میں تو ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والے لوگوں کے لیے، ایمان والے قوم کے لیے۔ اور اس طرح کی آیات اور احادیث میں رب العالمین اور نبی علیہ السلام نے تردید فرمائی ہے ایسے عقائد، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر یہ عقائد موجود ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام یا کسی اور کو وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ وہ غیب داں ہے، غیب جاننے والے، وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، حالانکہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا غیب کا اختیار صرف اللہ رب العالمین، غیب دا صرف اللہ رب العالمین ہے، نفع نقصان کا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو، نبی علیہ السلام کو جنگ میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے، نبی علیہ السلام کو سر مبارک زخمی کر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قوم فلاح یاب کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی۔ نبی علیہ السلام ایک مہینے تک مسلسل پریشانی کی حالت میں رہے۔ نبی علیہ السلام کو ایک یہودی خاتون نے دعوت دی کھانے کی، اور کھانے میں زہر ملا لیا، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور نبی علیہ السلام پوری زندگی اس زہر کے اثرات محسوس کرتے رہے۔ تو اگر آپ یہ واقعات اور اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، اگر نبی علیہ السلام غیب جاننے والے ہوتے، اگر نفع نقصان کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہوتا، تو کیا آپ چاہتے کہ مجھے تکلیف پہنچے؟ کیا آپ یہ چاہتے کہ میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگے؟ کیا آپ یہ چاہتے کہ مجھے تکالیف اور پریشانیاں پہنچے؟ نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر کے تمام خزانے جمع کر لیتا، میں اپنے لیے نفع ہی تلاش کرتا اور نقصان کو دور کر دے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس، اور غیب جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ وحی کے ذریعے دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اور وحی کے ذریعے ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔